بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، سلفی منہج کی حقیقت کے عنوان سے جو سلسلہ آپ کے یہاں پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے، اس سلسلے کا جو ہمارے سامنے موضوع ہے، عنوان ہے پچھلے کئی ہفتوں سے، وہ عنوان ہے ہم بدعات کو کیسے پہچان سکتے ہیں، بدعات کی پہچان کے قواعد کیا ہیں، اور اس سلسلے میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس عنوان کی ضرورت کیا ہے، اس پر اس سے پہلے بھی کئی ایک دروس میں آپ کے سامنے اشارہ کیا گیا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے اب تک کل تقریباً 13 قواعد بدعات کی پہچان کے آ چکے ہیں۔ آج جو ہمارے سامنے عنوان ہے وہ اسی سلسلے کا 14واں قاعدہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم مزید چند قواعد کو سمجھیں گے جن سے بدعات کی پہچان ہو سکتی ہے۔ انسان بدعات میں ڈوبا ہوتا ہے اور وہ پہچان نہیں کر پاتا کہ جس کام میں مبتلا ہے، جس کام میں مشغول ہے، وہ واقعی سنت کا کام ہے یا بدعات کا کام ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر سب سے پہلے کرے، کیونکہ اگر اس میں خلل ہے، اس میں فساد ہے، تو وہ جو بھی نیکیاں، کوششیں، محنت، مشقت کر رہا ہے، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گی، بلکہ وہ رد کر دی جائیں گی، منہ پر مار دی جائیں گی۔ اس لیے اس کی فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ باتیں، وہ حدیثیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں جن میں آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی نئی بات دین میں لائے گا تو وہ مردود ہوگی۔ ایسے ہی جو کسی نئی بات پر دین میں کسی نئی بات پر عمل کرے گا تو بھی وہ چیز مردود ہوگی، یعنی ناقابل قبول ہوگی۔ مردود کا مطلب لوٹا دیا جانا، یعنی اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے بجائے اسے لوٹا دے گا۔ یہ تمہارے اعمال ہیں جو ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر عقیدے کا فساد ہے، سنت کے بجائے بدعت ہے، منہج نبی کا، صحابہ کا نہیں ہے، بلکہ تم نے نیا کوئی طریقہ پکڑ رکھا ہے اور اس کے مطابق تم نے بڑی محنت کر رکھی ہے، لیکن اس محنت کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اصولوں اور ضابطوں کے خلاف ہے۔ تو محنت اور مشقت کافی نہیں ہے، صحیح معنوں میں صحیح اصولوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کیے جانے کے لیے جو شرطیں مطلوب ہیں ان شرطوں پر عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اس عنوان کو خصوصیت کے ساتھ جاننے کی ضرورت ہے، اور اس پر اس سلسلے میں پہلے بھی بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کوئی بھی خطبہ، جس کو خطبہ مسنونہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کوئی خطبہ نہیں ہوتا تھا جس میں اللہ کے نبی اس بات کو نہ دہراتے ہوں کہ سب سے بہتر راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور سب سے بری چیزیں دین اسلام کے اندر وہ چیزیں ہیں جنہیں بدعات کہا جاتا ہے، دین میں کوئی نئی چیز نکال دی جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی جب بھی کھڑے ہوتے تھے، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو، ممبر پر آپ کھڑے ہوں، یا کوئی جنگ وغیرہ کا مسئلہ ہو جس میں آپ کھڑے ہوتے ہوں، یا کوئی ہنگامی مسئلہ ہو جائے، آپ اپنے صحابہ کو نصیحت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کھڑے ہوں، یا ایسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی خطبہ نکاح بھی اگر پڑھانا ہو تو اس بات کا ذکر آتا تھا کہ سب سے بہترین چیز اللہ کا کلام ہے، نبی کی سنت ہے، اور سب سے بدترین چیزیں دین اسلام کے اندر وہ ہیں جنہیں دین کے اندر نیا نکالا جاتا ہے۔ تو وہ نیا نکال لیا جاتا ہے اور ہم پہچان نہیں پائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، تو پھر خطرہ ہے کہ وہ چیزیں ہماری زندگی میں بحیثیت دین، بحیثیت نیکی، بحیثیت اجر و ثواب کے کام کے داخل ہو جائیں، اور پھر اس کا اجر و ثواب تو ملنا بہت دور کی بات ہے، وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ 14واں قاعدہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ 14واں قاعدہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر کچھ ایسی چیزوں کو کوئی لازم کرے، لوگوں پر، انسانوں پر کوئی شخص ایسی چیزیں لازم کریں، ایسی عادتیں، ایسے معاملات، کچھ ایسے عام طور پر ہونے والے کام، کچھ ایسے معاملات ہیں جو لوگوں پر لازم کیے جائیں کہ آپ کو کرنا ہی ہے، آپ کو کرنا ہی ہے،
اور اس طرح سے اس کو ثابت کیا جائے کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، یعنی گویا کہ اس کی حیثیت شریعت کی بنا دی جائے۔ کچھ ایسی عادتیں، ابھی مثال آئے گی تو بات واضح ہوگی، کچھ ایسی عادتیں، کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے کام لوگوں پر لازم کر دیے جائیں کہ آپ کو کرنا ہی ہے، بالکل ایسے لازم کرنا جیسے شریعت لازم ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ شریعت تو لازم ہے ہمارے اوپر، شریعت سے تو ہم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ شریعت جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے جسم میں جان ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہم پر لازم ہے اور ہم اس کے مکلف ہیں، یعنی پابند ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کا دین لاگو ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سوائے صوفیہ حضرات کے یہ بات کسی اور سے نہیں ملتی جو کہتے ہوں کہ ایک مسلمان جب نیک ہو جائے، زیادہ نیکی آ جائے، زیادہ تقوی آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ہو جائے، قریبی بندہ بن جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ بات دنیا میں کوئی نہیں کہتا سوائے ان کے جنہیں ہم صوفیوں کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کا ذکر اس سے پہلے کسی درس میں آیا تھا سرسری طور پر، اور ہو سکتا ہے آگے بھی آئے گا۔ تو کسی چیز کو لازم کر دینا، ایسے لازم کرنا کہ وہ شریعت ہے، جس کی مخالفت نہیں ہو سکتی ہے، کوئی شریعت کی مخالفت تو نہیں ہو سکتی ہے، تو کوئی چیز شریعت کی نہ ہو، کوئی عادت ہو، کوئی طور طریقہ ہو، کوئی عمل ہو، کوئی کام ہو، اسے لوگوں پر ایسے لازم کیا جائے آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، جیسے گویا کی شریعت ہو جسے چھوڑنا ممکن نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور گویا کی دین بنا دینا، اسے دین قرار دینا، دین کی حیثیت دے دینا، دین نہ بولنا، دین بولے یا دین نہ بولے اسے، لیکن اس کی حیثیت دین جیسی بنا دے، تو اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بات مثال سے واضح ہوگی۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے، اور ان کی کتاب کا ذکر آیا تھا، اور میرے بھائیوں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دین کے اصولوں سے متعلق جو کتابیں ہیں کم از کم ان کے ناموں کو جانیں، ان کے مصنفین کو جانیں۔ ہم بہت ساری چیزوں کی معلومات رکھتے ہیں، دنیوی معلومات یا اکیڈمک بہت ساری معلومات رکھتے ہیں، حرج نہیں ہے، حرج نہیں اس کی معلومات رکھنے میں، لیکن ہمیں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور سنت اور اس کی ضد، شرک، ایسے ہی بدعات، ان موضوعات کے سلسلے میں ہمیں اہم کتابوں کے نام اور اس کے مراجع، اس کے سورسز کا، اور ایسے ہی ان کے مصنفین کا، یعنی آتھرز کا، رائٹرز کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے کہ مسلمان ہے، اور آپ سوچئے کہ توحید کی بنیادی سورسز کو نہیں جانتا، مسلمان ہے لیکن شرک جو زندگی کا سب سے خطرناک کام ہے، اس کی اپوزٹ میں، اس کی مخالفت میں لکھی گئی کتابیں، اس کے رد کے لیے لکھی گئی کتابیں، 2-4 کتابوں کے نام نہیں جانتا، سنت پر خاص طور پر چند کتابوں کے نام نہیں جانتا، بدعات کی تردید میں چند کتابوں کے نام نہیں جانتا، ایک طرح کا المیہ ہے یہ میرے بھائیوں۔ ایسا لگتا ہے کہ آدمی عام طور پر سماج میں دین سے بیگانگی اور دین سے دوری کا ماحول بن رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ لوگ دین سے بالکل آزاد ہونا چاہتے ہیں، دین کو ایک بندھن اور ایک بندش کی طور پر لوگ سمجھ رہے ہیں، جیسی فضا عام طور پر دنیا میں ہے نا، اکثر و بیشتر جگہوں پر بن رہی ہے۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب الاعتصام، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، قرآن کریم میں بھی آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تَمَسَّكُوا بِهَا، مضبوطی سے پکڑ لو سنت کو، تو اعتصام نام رکھا ہے، سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کتاب کے اندر امام شاطبی نے مثال پیش کی ہے، وہ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج جو بہت سارے ٹیکس ہیں، ٹیکس یعنی آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جو بسا اوقات ہے نا، عام طور پر ہو سکتا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں فی الحال اس کی نوعیت کچھ مختلف ہو، لیکن ایسے لاگو کرے کوئی اسلامی ملک ہو یا مسلمانوں کا حاکم ہو، حکمران ہو، یا اسلامی حکمران نہ ہو لیکن مسلمانوں کی ذمہ داران ہو، کچھ اس طرح کی چیزیں لازم کریں جس کی حیثیت شریعت کی نہ ہو، لیکن ایسے لازم کریں گویا وہ شریعت کی طرح ہیں، اور اس کو چھوڑنا درست نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی پر ٹیکس لگائے، ٹیکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اسلامی حکومت غیر مسلموں پر ٹیکس لگاتی ہے، غیر مسلموں پر ٹیکس لگاتی ہے، جیسے مسلم حکمران ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اب اس ملک کے اندر کوئی غیر مسلم رہتا ہے،
جس کو ذمی کہتے ہیں، معاہد کہتے ہیں، چاہے وہ بت پرست لوگ ہوں یا مثال کے طور پر یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا کسی اور ازم اور دھرم کے ماننے والے ہوں، ایسے لوگوں کو اسلامی مملکت اپنے ملک میں رہنے کی پرمیشن دیتی ہے تو ایک معاہدے کے ساتھ دیتی ہے، اور ان معاہدوں میں سے ایک معاہدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ اگر ہمارے ملک میں رہیں گے تو آپ کو ماہانہ سالانہ اتنا ٹیکس دینا پڑے گا، آپ کو ماہانہ سالانہ اتنا ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کا ٹیکس لے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، مسلمانوں کے پاس آئے تھے مدینہ، یعنی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے لوگوں کا ٹیکس وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ بحرین اسلامی اختیار کے اندر تھا، اور وہاں جو غیر مسلم رہتے تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ وہ رہیں گے ملک میں ہمارے، لیکن انہیں ایک خاص نظام کے تحت ٹیکس ادا کرنا ہوگا، تو اس میں جو بھی نوعیت رہتی ہے اتنا مقررہ ٹیکس انہیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا غیر مسلموں کے اوپر جو اسلامی مملکت طے کرتی ہے، اور یہ معاہدے کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی زیادتی کی بات، کوئی زیادتی اور ظلم کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ مسلمانوں کے اندر جو آپس کے معاملات ہیں، کہ مثال کے طور پر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو اتنا مثال کے طور پر پینلٹی دینی پڑے گی، اتنا آپ کو فائن دینا پڑے گا، اتنا آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں امام شاطبی کہتے ہیں لوگوں کے معاملات کے اندر جو جرمانے لگائے جاتے ہیں، جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں، اور اسے قرض کے طور پر طے کیا جاتا ہے، اور یہ طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ بھئی کوئی نظام بنانے کے لیے کبھی کوئی فائن طے کر دی جاتی ہے، کوئی پینلٹی لگا دی جاتی ہے، اگر وہ پینلٹی دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی دے تو کوئی شریعت تو ہے نہیں، کوئی دین تو ہے نہیں کہ وہ دین ہے، کوئی اللہ تک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ اسے دینا ہی دینا ہے۔ بس نظام صحیح کرنے کے لیے، جیسے عام طور پر اسکولوں میں، کالجوں میں یا آفسوں میں حاضری کے لیے، اور حاضری برابر ہونی چاہیے اس معاملے کے لیے، مثال کے طور پر کوئی ٹیکس لگا دے، یعنی پینلٹی لگا دے، کوئی فائن لگا دے کہ آپ نہیں آئیں گے تو آپ کو لیٹ کریں گے تو آپ کو اتنا دینا پڑے گا۔ تو اب یہ تو ہے نظام بنانے کے لیے، ایک سسٹم چلانے کے لیے ایک چیز ہے، لیکن اس کی حیثیت شریعت کی نہیں ہونی چاہیے، اس کی حیثیت شریعت کی نہیں ہونی چاہیے، اس کی حیثیت ایک دنیاوی معاملہ، دنیاوی کام کاج کو مینج کرنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے جو طریقہ ذمہ داران بناتے ہیں اس حیثیت سے اسے رکھنا چاہیے۔ اگر اسے کوئی شریعت کی طرح سے سمجھے یا بنا دے کہ نہیں بھائی آپ کو دینا ہی دینا ہے، آپ کیسے نہیں دیں گے، آپ دیں گے تو گنہگار، نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے، یا مثال کے طور پر آپ سنت کے مخالف ہوں گے، آپ اسلام کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے، اس طرح سے اگر کوئی کسی پر کوئی ٹیکس یا کوئی پینلٹی یا کوئی فائن لاگو کرتا ہے تو یہ چیز دین اسلام کے اندر بدعت قرار پائے گی، یہ چیز اسلام کے اندر بدعت قرار پائے گی۔ بھئی اگر فائن نہیں دے پا رہا ہے مثال کے طور پر تو ٹھیک ہے، اسے نظر انداز بھی کر دینا چاہیے، معاف بھی کر دیا جانا چاہیے، ایسی حیثیت نہیں دینا چاہیے کہ بھئی اگر وہ نہیں ادا کرتا ہے تو ایک سنت کی، شریعت کی، دین کی مخالفت کرتا ہے، تو شریعت کی برابری والی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر شریعت کی برابری والی سوچ اس کے اندر آ گئی تو ایسی صورت میں وہ چیز بدعت قرار پائے گی۔ یہ ایک قاعدہ ہے، 14واں قاعدہ، اور اس 14ویں قاعدے کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اور بھی مثالیں، ایک مثال یہ ہو گئی، ایسی ایک دوسری مثال دیکھیں۔ دوسری مثال کہتے ہیں کہ ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ جاہلوں کو عالموں پر، علماء پر جہلا کو مقدم کرنا، علماء کو مؤخر یعنی پیچھے، اور علماء کے اوپر جہلا کو تقدیم، کیسے وَكَذَلِكَ تَقْدِيمُ الْجُهَالِ عَلَى الْعُلَمَاء، جاہلوں کو علماء پر مقدم کرنا، وَتَوْلِيَةُ الْمَنَاصِبِ الشَّرِيفَةِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لَهَا بِطَرِيقِ التَّوْرِيثِ۔ ایک مثال ہو گئی، دوسری مثال کیا ہے؟ یہ کہ جاہلوں کو علماء پر مقدم کرنا، کیسے مقدم کرنا بات آ رہی ہے۔ ایسے ہی اعلیٰ مناصب اور عہدے، شریف مناصب، علم کے، فتوے کے، تعلیم کے، تدریس کے، امامت کے، مثال کے طور پر اس طرح کے جو جس کو کہا جاتا ہے معزز عہدے، معزز مناصب ہے نا، اسی کے اندر یہ
دینی تنظیموں کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ بھی اسی کے اندر آتی ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی دینی تنظیم کا صدر ہے، کوئی دینی تنظیم کا مثال کے طور پر محتمم ہے، یا مثال کے طور پر مدیر ہے، مشرف ہے، یا مثال کے طور پر امیر ہے آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی ایسے مناصب جو دنیاوی مناصب نہیں ہے، جو بلکہ شریف مناصب یعنی معزز عہدے، ایسے معزز عہدوں کو یا ایسے ہی جاہلوں کو عالموں پر مقدم کرنا، یا ایسے ہی معزز عہدوں کو ایسے لوگوں کو دینا جو اس کے اہل نہیں ہیں، اس کے نااہل ہیں. من لا یصلح لہا، جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو دینا. کیسے دینا؟ بطریق التوریث، وراثت کے راستے سے. کس راستے سے؟ وراثت کے راستے سے. اب عام طور پر ہو کیا رہا ہے، ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو واقعی ان مناصب کا عہدوں کا حقدار ہو اس کو عہدہ دیا جائے. جو بھی معزز عہدے ہیں، ان عہدوں پر فائز ہونے کے جو اہل ہیں، اس کے لائق ہیں، ان کو عہدے اور مناصب دیے جائیں. ہے کہ نہیں؟ ایسے علم والوں کو علم کی ذمہ داریاں دی جائیں، جو علم والے نہ ہوں انہیں وہ ذمہ داریاں، جو علم والے نہ ہوں انہیں وہ ذمہ داریاں نہ دی جائیں جو علماء کی ذمہ داریاں بنتی. یہ شریعت کہتی ہے. لیکن اگر وراثت بنا دیا جائے، طور طریقہ ایسا بنا لیا جائے کہ بس وہ دادا ہے تو اس کا بیٹا، اور بیٹا ہے تو اس کا پوتا، یعنی اس طرح سے بس وہی بنتا جائے گا، چاہے وہ عالم ہو نہ ہو، جاہل ہو تو بھی باپ عالم تھا، بیٹا جاہل ہے، لیکن اس جاہل کو بھی اس لیے مقدم کرنا کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے. یا ایسے مثال کے طور پر معزز عہدے دینا صرف اس لیے دینا اس لیے کہ وہ اس کا باپ تھا اور اب یہ اس کا بیٹا ہے. بطریق التوریث یعنی وارث بنانے کی حیثیت سے. یہ چیز بھی کیا ہے؟ دین اسلام کے اندر بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عہدے اور مناصب ہیں، ان عہدوں اور ان مناصب کا جو شرعی نظام ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اہلیت کے مطابق لیاقت، صلاحیت، ایبلٹی اور جو امت اور کے حق میں، مسجد کے حق میں، دینی کاموں کے حق میں مثال کے طور پر مفید ہوں، ایسے لوگوں کو وہ ذمہ داریاں دی جائیں جو کما حق ہوں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اہل ہوں. لیکن کیا کیا جائے؟ بطریق التوریث کر دیا جائے. بس اب میراث چل رہی ہے بھائی. یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، بڑا جو ذمہ دار تھا وہ علم والا تھا، اس لیے ذمہ دار تھا، اور اب اس کی جگہ پر اگر وہ نہیں رہتا ہے تو اس کی جگہ پر کوئی علم کی بنیاد پر ہی آنا چاہیے. یہ چھوڑ دیا جائے، علم کی بنیاد پر نہیں. کس بنیاد پر؟ میراث کی بنیاد پر، کہ باپ تھا تو اب بیٹا اس جگہ پر آنا چاہیے. یہ دین اسلام کے اندر بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز ایسی واجب کر لی گئی ہے جو شریعت کے اندر واجب نہیں ہے، ایک چیز ایسی لازم کی جا رہی ہے جو شریعت کے اندر لازم نہیں ہے. کس نے کہا؟ شریعت کہاں اس بات کو لازم کرتی ہے کہ یہ معزز عہدے یا ایسے ہی جاہلوں کو عالموں پر مقدم کرنا یہ وراثت کی شکل میں چلتا رہے؟ شریعت کہاں اس کی اجازت دیتی ہے؟ اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے. اب ایک چیز یہ ہے کہ اگر یہ چیز چلتی ہے تو چلے، یعنی ٹھیک ہے کہ اگر باپ ذمہ دار تھا بیٹا ذمہ دار بنے وراثت کے طور پر، لیکن یہ چیز ضروری کہ اگر وہ نااہل ہے، اگر وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر یہ وراثت کا جو سسٹم چلا رکھا ہے یہ بدعت ہے. نااہل کو نہیں لایا جا سکتا، اہلیت والے کو لایا جائے گا، جو اس کے اہل ہو، اس کے لائق ہو، اس کے قابل ہو، وہ ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہو، کما حق ہو انجام دے سکتا ہو، اور امت اور ملت کے حق میں مفید ہو سکتا ہو، اسی شخص کو ذمہ داریاں دی جانی چاہیے. تو یہ مثال دی ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے. کہتے ہیں کیوں ایسا؟ آخر یہ کیوں بدعت ہے؟ یعنی یہ قاعدہ جو 14واں قاعدہ ہے، اس قاعدے میں جو بات بیان کی جا رہی اور یہ مثال دی جا رہی ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں. یعنی فَإِنَّ جَعْلَ الْجَاهِلِ فِي مَوْضِعِ الْعَالِمِ حَتَّى يَصِيرَ مُفْتِيًا فِي الدِّينِ وَمَعْمُولًا بِقَوْلِهِ فِي الْأَمْوَالِ وَالدِّمَاءِ وَالْأَبْضَاعِ وَغَيْرِهَا مُحَرَّمٌ فِي الدِّينِ. اس لیے میں بات یہ پیش کر رہا ہوں تاکہ بات عربی زبان میں بھی لوگوں کے سامنے جائے کہ یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے جو غالباً 6 صدی ہجری کے عالم ہیں، اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا ہے تو. امام شاطبی کہتے ہیں کیوں آخر یہ بدعت ہے؟ میراث کے راستے سے، یعنی بالکل وراثت بنا لی جائے. یہ بدعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جاہل کو عالم کی جگہ پر لانا یہاں تک کہ وہ دین میں مفتی ہو جائے. ایک شخص علم والا نہیں ہے
باپ علم والا تھا لیکن بیٹا علم والا نہیں ہے، پوتا علم والا نہیں ہے، بھائی علم والا نہیں ہے، یا اور جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ علم والے نہیں ہیں، لیکن محض اس لیے لایا جا رہا ہے کہ بس وہ تھا تو اب اس کی جگہ پر اس کے گھر کا کوئی آنا چاہیے۔ کہتے ہیں اس طرح سے کرنا، جاہل کو عالم کی جگہ پر لے آنا، یہاں تک کہ وہ جاہل دین کے اندر لوگوں کا مفتی بن جائے اور اس کی بات کو پر عمل کیا جائے، اس کی بات قابل عمل بن جائے۔ کس چیز میں؟ لوگوں کے مال کے مسائل میں۔ بھئی مفتی اگر ہو جائے گا تو بہت سارے مال کے مسائل اس کے پاس آئیں گے، میراث کے مسائل آئیں گے، پراپرٹی کے جھگڑے آئیں گے، ہے نا، ایسے ہی بہت سارے مال کے مسائل آئیں گے، وہ دماء خون کے مسائل آئیں گے، کسی نے کسی کی جان لے لیا، کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا، کسی نے کسی کا کے ساتھ جو ہے نا زیادتی کی، وہ قتل ہے، عمد ہے، خطا ہے، شبہ عمد ہے، بہت ساری یعنی جان کے خون کے مسائل آئیں گے۔ والابضاع، ایسے ہی عزت و آبرو کے مسائل آئیں گے، ظاہر سی بات ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، یہ سارے مسائل آئیں گے۔ اب اس طرح کی دین جس کے اندر دیکھو جان کے مسائل ہیں، جس کے اندر مال کے مسائل ہیں، جس کے اندر عزت و آبرو کے مسائل ہیں، ایسے مسائل ایک ایسے آدمی کے پاس آئیں گے جو جاہل ہوگا اور جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دے گا۔ تو ایسی صورت میں یہ جو طریقہ چلے گا کہ ایک جاہل کو علم کی ذمہ داری دی جائے، نااہل کو اہلیت والے صاحب علم کے مقام پر لائے جائے، کہتے ہیں محرم فی الدین، یہ دین اسلام میں حرام ہے، دین اسلام میں حرام ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اہلیت اور لیاقت ہے یعنی صلاحیت ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، باپ مثال کے طور پر ذمہ دار تھا، بھائی ذمہ دار تھا، ٹھیک ہے، اور وہ صاحب علم و فضل تھا، اس کی اہلیت تھی، لیاقت تھی، اور اس کی جگہ پر اس کا وارث ہونے والا بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، اور وہ بھی اہلیت والا ہے، تب تو کوئی حرج کی بات نہیں، اہلیت اور لیاقت والا ہے جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اہلیت اور لیاقت نہیں ہے یعنی اس کا وہ اس کے قابل نہیں ہے، آسان لفظ جو ہے اس کے لیے، اس کے قابل نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کو لایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وراثت چلے گی، باپ تھا تو بیٹا رہے گا، بھائی تھا تو اس کا بھائی رہے گا، اس بنیاد پر تو یہ چیز دین اسلام کے اندر حرام ہے، کیونکہ ایک جاہل کو عالم کے جگہ پر لانا جس سے دین کا مسئلہ، جان کا مسئلہ، آبرو کا مسئلہ، مال کا مسئلہ جڑا ہوا ہے، عبادات کے مسئلے، عقیدے کے مسئلے جڑے ہوئے ہیں، وہ جاہل آدمی دین کے تمام مسائل میں غلط اور جہالت کی فتوے دے گا، یہ دین اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو اب ایک چیز اگر کوئی لازم کر لے، کیا لازم کر لے کہ نہیں بھائی بس وراثت چلے گی، چاہے وہ اہل ہو یا نااہل ہو، قابل ہو یا ناقابل ہو، لائق ہو یا لائق نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ طریقہ چل پڑا ہے، ایسے ہی چلے گا، تو یہ چیز کیا مانی جائے گی؟ یہ چیز بدعت مانی جائے گی۔ اب آپ سوچئے کہ یہ بدعت کے کتنے خطرناک، کتنے اہم قواعد ہیں، کتنے اہم قواعد ہیں۔ آدمی کو اگر اس بات کا پتہ چلے تو اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ معاملہ صرف اس کا نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا ساتھ دے رہا ہے اور وہ اپنے باپ کا ساتھ دے رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے کا ساتھ دے رہا ہے، نہیں، اقربا پروری کہتے ہیں نا لوگ، اقربا پروری، صرف اقربا پروری جیسا چھوٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بلکہ بدعت ہے دین اسلام کے اندر، اور یہ معاملہ عام گناہ سے بڑا ہے، کیونکہ بدعتیں دین اسلام کے اندر گناہوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، سنگین ہوتی ہیں، بڑے گناہوں کے مقابلے میں بھی بدعتیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ اس کو ہم نے اس سے پہلے بھی غالباً بطور اشارہ پڑھا ہے کہ بعض سلف نے کہا تھا کہ شیطان کسی کو گناہ میں ملوث کرنے سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کسی کو بدعت میں ملوث کرنے میں خوش ہوتا ہے۔ کیوں آخر ایسا؟ اس لیے کہ گناہ کے کام کو انسان گناہ جانتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، میں سود لے رہا ہوں، میں زناکاری کر رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، میں شراب پی رہا ہوں، میں زیادتی کر رہا ہوں، اسے احساس ہوتا ہے کبھی نہ کبھی۔ لیکن بدعت کو تو انسان دین سمجھ کر کے کرتا ہے، تو کہاں سے چھوڑے گا اسے؟ تو گناہ کے کام کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، اور کبھی اس کو توبہ کرنے کے لیے بھی سوچ لے گا، کبھی اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی سوچ سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، لیکن بدعت کو دین سمجھتا ہے تو کیوں چھوڑے گا؟ اسے تو اجر و ثواب کا کام سمجھتا ہے، اس لیے اس پر تو مضبوطی کے ساتھ کاربند رہے گا۔ اس لیے شیطان کو بدعت میں ڈالنے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے بالمقابل گناہ کے کام میں ملوث کرنے سے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد مزید جو ہے اسی کی وضاحت کہتے ہیں یہ ایسے ہی سمجھ لو کہ ایک بس طریقہ چل پڑے کہ بیٹا جو ہے اپنے باپ کے رتبے پر آ جائے، بیٹا اپنے باپ کے رتبے کا مستحق بن جائے، اگرچہ
اس منصب اور عہدے کے لیے اپنے باپ کے رتبے کے لائق نہ ہو، پھر بھی کیوں بن جائے؟ وراثت کی بنیاد پر بن جائے، اور یہ طریقہ چل پڑے اور اس کی مخالفت کوئی کرے، کہ نہیں بھائی یہ جاہل آدمی ہے، ان پڑھ ہے، اس کے معلومات نہیں ہے، وہ کیسے ان کا نائب بن سکتا ہے، کیسے اپنے باپ کی جگہ پر، کیسے اپنے بھائی کی جگہ پر آ سکتا ہے؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کیا کہیں نہیں بھائی یہی طریقہ چلے گا، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے یہ بدعت ہے، تم کیوں آخر اس کی مخالفت کیوں نہیں برداشت کرتی؟ کیا وہ شریعت ہے؟ کیا وہ دین ہے؟ کیا وہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ویسے ہی کرنا ہے؟ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ یہ ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ شیخ نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ اب اس سلسلے میں اور بہت ساری وضاحت کی باتیں وہ مزید کر رہے ہیں کہ قاعدے کی وضاحت کیا ہے، اس کا تعلق عادات سے ہے، معاملات سے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ عادات، یعنی عام طور پر جو چیزیں سماج میں پائی جاتی ہیں، عام طور پر جو چیزیں سماج کے اندر جو معاملات چلتے ہیں، اس سے تعلق رکھنے والا یہ مسئلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے بدعت میں شامل ہوتا ہے۔ ہم نے موٹی بات، خلاصے کی بات پڑھ لی ہے، اور اس کا معنی وہی ہے کہ یہ بدعت میں شامل ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات اور بھی آپ سمجھ لیں تاکہ خلط ملط نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ جو چیز اس کے دائرے میں نہ آتی ہو ہم اس کو اسی میں شامل کر دیں، ایسا نہ ہو، اس لیے یہ بات بھی جاننا ضروری ہے۔ کہتے ہیں اس قاعدے کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے۔ قاعدے میں کیا آئی بات؟ ایک ایسی چیز کو لازم کرنا، ایسا کوئی عادت، کوئی معاملہ، کوئی بات ایسی لازم کرنا اور اسے ایسے سمجھنا جیسے وہ شریعت ہے، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ تھا۔ دوسری بات کیا سمجھنا ہے، وہ یہ ہے اس قاعدے کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہوتی ہے جب کوئی چیز لازم کی جا رہی ہو، اور اس کا کوئی معقول سبب ہو، اور واقعی اس سے کوئی معتبر مصلحت جڑی ہوئی ہو، شریعت کی کوئی معتبر مصلحت جڑی ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں وہ چیز اس کے اندر شامل نہیں ہوتی۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ لازم کرنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں لازم کی جا رہی ہوں، سماج میں لوگ لازم کر رہے ہوں جس کے اندر کوئی مصلحت پائی جاتی ہو، اور وہ مصلحت اس طرح کی نہیں ہو کہ آپ کہیں مصلحت ہے اور میں کہوں مصلحت نہیں ہے، نہیں، ایسی بات نہیں، شریعت کے اعتبار سے واقعی معتبر مصلحت ہو وہ، تو ایسی صورت میں اگر کوئی چیز لازم کی جائے گی تو وہ بدعت میں نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر، اس کو بھی مثال کے طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ اسی چیز کو، یہ جو چیز چل رہی ہے نا، یعنی بہت معتبر مصلحت کی بنیاد پر کوئی چیز لائی جائے تو اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کو مصلحت مرسلہ، مصالح مرسلہ، یعنی عام مصلحت، ایسی مصلحت ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، پورے سماج کے لیے، پورے ملک کے لیے، پورے معاشرے کے لیے، تمام چھوٹے بڑے لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، سب کی مصلحت اس کے اندر ہے، اور وہ مصلحت اچھی ہے، یعنی وہ اچھی چیز ہے اور اس کی رعایت کرنا مفید ہے سارے لوگوں کے لیے۔ تو ایسی چیز اگر کوئی لازم کرے گا تو اس کو اس قاعدے کے مطابق بدعت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری لوحات، جس کو ہم لوگ غالباً انگریزی میں بورڈ یا سائن بورڈ وغیرہ کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ بورڈز لگائے جاتے ہیں، ہے نا، راستہ بتانے کے لیے، مثال کے طور پر دائیں بائیں کی رہنمائی کرنے کے لیے، کلومیٹر کے فاصلے بتلانے کے لیے، راستہ کیسا ہے، ٹیڑھا ہے نا، مثال کے طور پر پرپیچ ہے یا سیدھا راستہ ہے، پہاڑ ہے، چڑھان ہے، جنگل ہے، جھاڑی وغیرہ، جو اس طرح کی جو بورڈیں، اس طرح کے جو بورڈز لگائے جاتے ہیں، لوحات لگائے جاتے ہیں، اب یہ لوحات لگانا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ بھئی لگانا ہی ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ بھائی ایک ایسی چیز کو کیوں لازم کیا جا رہا ہے جو شریعت میں لازم نہیں ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو لازم کرنے کے پیچھے عام لوگوں کی، سارے لوگوں کی مصلحت ہے،
جو ملک میں، شہر میں، وطن میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی بھی مصلحت ہے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے، پیدل چلنے والے کے لیے، گاڑی سے سواریوں سے چلنے والوں کے لیے، مسافروں کے لیے، باہر سے آنے جانے والوں سب کی مصلحت جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ایسے بورڈز لگانا اور اس کو لازم سمجھنا اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی چیز ایک ایسی چیز کو لازم کیا جا رہا ہے جو دین نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، اس کو شریعت کے حساب سے لازم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو لازم کرنا بدعت نہیں کہیں گے، اس کو لازم کرنا بدعت نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر عام لوگوں کی مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ بلکہ اس کے برخلاف اگر وہ آج اشارات، لوحات اگر نہ لگائے جائیں، بورڈز نہ لگائے جائیں، تو یہ عیب کی بات ہے کہ سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، کوئی رہنمائی نہیں ہے، کس طرف جانا ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں کیا ہے؟ ایک عیب کی چیز ہے۔ اس لیے اس کے اندر عام لوگوں کی مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے ایسی چیز کو اگر کوئی لازم سمجھ کر کے لگاتا ہے کہ بھئی بورڈ لگانا ہی پڑے گا، اشارے ایروز بنانے ہی پڑیں گے، کلومیٹرز لکھنے ہی پڑیں گے، تو ایسا کرنے میں، اس کو لازم سمجھنے میں بدعت داخل نہیں ہوتی، یہ بدعت میں شامل نہیں ہوگا۔ ایسی ایک مثال اور بھی ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہ ہے کہ جیسے آج بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، بہت سارے شعبے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کا لمبا چوڑا نظام تو نہیں تھا، لیکن ابو بکر صدیق کی خلافت کے دور میں تھوڑا سا بہت معاملہ منظم ہو گیا، عمر بن خطاب کے زمانے میں کافی منظم ہو گیا، عثمان غنی کے دور میں اور منظم ہو گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ صدر ہوتا ہے، اس کا ایک نائب صدر ہوتا ہے، ایک ٹرسٹی، ایک سیکریٹری ہوتا ہے، اس کا نائب سیکریٹری ہوتا ہے مثال کے طور پر، یا ایسی ایک خزانچی ہوتا ہے، اس کے ممبرز ہوتے ہیں، اس کا ایک ایڈوائزر ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھئی یہ سب کہاں سے لے کر کے آگئے؟ دین میں تو نہیں ہے ایسا کچھ۔ یا مثال کے طور پر ایک آفس ہے، آفس کے اندر ایک ذمہ دار آدمی بیٹھتا ہے، صدر بیٹھتا ہے، تو صدر کا ایک سیکریٹری ہوتا ہے، براہ راست ڈائریکٹ کوئی آدمی صدر کے پاس نہیں پہنچ سکتا، اس کے سیکریٹری کے پاس پہنچنا ہوگا۔ سیکریٹری سے پہلے بھی ایک آفس کی رہنمائی کرنے والا آدمی ہوتا ہے، پہلے اس کو بتانا ہوگا کہ میں کون ہوں، کس نام سے، کس کام سے آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اور پھر وہ ہے نا آفس میں کام کرنے والا آدمی آفس سیکریٹری کو لے جا کر کے دے گا، اور پھر وہ لے جا کر کے اندر اصل ذمہ دار کو پہنچائے گا۔ تو اب یہ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں ادارتی سسٹم، ادارتی مینجمنٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں واجب ہیں، لازم ہیں، آج کل لوگوں نے لازم بنا لیا ہے، لوگوں نے اس کو لازم کر رکھا ہے۔ اس کے بغیر کوئی ادارہ، کوئی سسٹم، کوئی ٹرسٹ، کوئی سوسائٹی، کوئی چلتا ہی نہیں ہے، کوئی اسکول نہیں چلتا، کوئی ادارہ نہیں چلتا۔ مسجد ہے آپ کی، اس مسجد کا بھی ایک مینجمنٹ ہے، ایک صدر ہے، ایک ناظم ہے، ایک سیکریٹری ہے، ایک ٹریزرر ہے، ایک دو ممبر ہیں، نائب ہیں، یہ سب بنایا جاتا ہے۔ کوئی اندر کی ذیلی کمیٹی بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ علمی کام دیکھے گی، یہ آفیشیل کام دیکھے گی، یہ باہر کا مینجمنٹ دیکھے گی۔ تو یہ جو ادارتی سسٹم جو ہوتا ہے، اس کو بھی آج واجب اور لازم کر لیا گیا ہے۔ صدر، سیکریٹری، ٹریزرر لازم ہے، ایک دم ممبرز ہونا ضروری ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ بھی تو لازم کرنا بدعت ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بڑی مصلحت ہے۔ کسی بھی کام کو سسٹم سے ہینڈل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس طرح سے بانٹا جائے۔ ایک بڑا ذمہ دار ہے، ایک اس کے نیچے ذمہ دار ہے، ایک اس کے نیچے ہے، ایک مالیات کو دیکھنے والا ہے، اور ایک اس کو نظم و ضبط کرنے والا۔ اس طرح کی چیزوں کو تو اس کو مثال میں پیش کیا گیا۔ دو باتیں مثال میں ہیں، وضع اللوائح التنظیمیہ، تنظیمی بورڈز، جو بورڈز کی بات آئی، مثال ہم نے آپ کے سامنے کی وہ ہے، یا ایسے ہی یہ والا جو بورڈ ہوتا ہے نا، جس کو ہم لوگ اندر کا بورڈ کہتے ہیں، یعنی یہ بورڈ، یعنی کمیٹی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی بورڈ کے ممبران، کمیٹی کے جو ممبران ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ جو سسٹم چلتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے تو دین کے باہر، دین کی چیز نہیں ہے یہ، اور اس کو لازم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو لازم کرنے میں چونکہ سارے مسلمانوں کی مصلحت ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ایک مسجد کا سسٹم نہیں چلے گا، ایک مدرسے کا سسٹم نہیں چلے گا، ایک اسکول کا سسٹم نہیں چلے گا، ایک کالج کا، ایک سوسائٹی کا سسٹم نہیں چلے گا۔ تو ان سسٹمز کو لازم کرنے میں بدعت داخل نہیں ہوتی۔ کوئی آ جائے، آپ کہے یہ کہ آپ صدر سیکریٹری بناتے، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ آپ نے کہاں سے اس کو لازم کر لیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے
کہ یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ مصلحت مرسلہ یعنی کامن مصلحت ہے، سب کی مصلحت جڑی ہوئی ہے اس کے اندر، اس لیے اس کو بدعت. اور یہ ایک عام قاعدہ جان لیجئے کہ مصالح مرسلہ جو ہوتا ہے اس میں بدعت داخل نہیں ہوتی. یہ مثال تو آج کی ہو گئی. میں ذرا سا پرانی مثال کی طرف اشارہ کر دوں جو دور صحابہ اور دور سلف کی مثالوں میں عام طور پر بیان کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم کے جمع کرنے کا مسئلہ ہے. قرآن کریم کے جمع کرنے کا مسئلہ ہے. اب کوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کو اکٹھا نہیں کروایا ہے کہ نہیں؟ اب بعد میں اس کو کیوں جمع کروایا گیا؟ صدیق اکبر نے کیوں جمع کروایا؟ عثمان غنی نے اس کو کیوں جمع کروایا؟ تو قرآن کریم کو جمع کرنا بدعت ہے، نعوذ باللہ ایسی کوئی بات کہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ بدعت نہیں ہے بلکہ وہ مصلحت مرسلہ ہے. مصلحت مرسلہ ہے یعنی اب 114 صورتیں ہیں، اگر وہ بکھری ہوئی ہوں، سب اکٹھا صورتیں ایک جلد کے اندر ایک دو دفتیوں کے بیچ میں اگر قرآن مرتب نہ کیا جاتا اور ساری چیزیں صحابہ کرام کے سینوں سے سن کر کے اسے لکھوایا نہ جاتا، تدوین نہ کی جاتی، تو آپ سوچئے کہ پھر قرآن کریم کس طرح سے بکھرا ہوا ہوتا. تو اس میں سب کی مصلحت ہے کہ اللہ کا کلام جو اترا ہے اس اللہ کے کلام کو اکٹھا کر دیا جائے، اور جو اس کے پڑھنے میں لوگوں کا اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کر کے ایک قرت یعنی ایک زبان پر اس قرآن کو مرتب کروا دیا جائے. قریش کی زبان میں قرآن کریم اترا ہے، قریش کی زبان میں جو سب سے فصیح اور سب سے اعلیٰ زبان اور اعلیٰ لب و لہجہ ہے اس میں قرآن کریم اترا ہے. تو یہ ایسا مرتب کرنا آج آپ دیکھیے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے دور کا جو واقعہ ہے وہ آپ ذہن میں لائیے صرف اور صرف کہ کس قدر اختلاف ہو رہے تھے. اب کچھ قرآن کریم کا کچھ حصہ یا کسی سورت کا کچھ حصہ یا چند سورتیں کسی چمڑے پر لکھی ہوئی ہیں، کسی مثال کے طور پر درخت کی چھال پر لکھی ہوئی ہیں، پتے پر لکھی ہوئی ہیں، چکنے پتھر پر لکھی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں یاد ہیں صحابہ کرام کو لکھی نہیں ہوئی ہیں. تو ایسی صورت میں اس کو مرتب کروانا، اس کو جمع کروانا اور اس کو ایک ساتھ میں اکٹھا کروانا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے ایک بہت بڑی مصلحت ہے کہ نہیں مصلحت؟ تو بدعت میں اور مصلحت مرسلہ میں ڈیفرنس جاننا ضروری ہے. یہ جس کتاب سے میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں، قواعد معرفت البدع، یاد رکھیں جو کتاب ہم اصل پڑھ رہے ہیں وہ ہے المنہج السلفی عند الشیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سلفی منہج اس عنوان سے جو کتاب ہے اسے ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن چونکہ اس میں بدعت کا ذکر آیا ہے اور بدعت کے قواعد کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوئی، 8 قواعد کا تذکرہ آیا، تو سوچا یہ گیا کہ کیوں نہ 23 قواعد جو بیان کیے جاتے ہیں پورے وہ سرسری طور پر صحیح 2-4 درس میں اسے پڑھ لیا جائے تاکہ یہ بات ہے نا اسی تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے. تو یہ جو کتاب ہے اس کتاب کو اگر ہم باضابطہ پڑھتے، شروع سے اگر لے کر کے پڑھتے تو بہت سارے مسائل آتے جو چھوٹ گئے ہیں. اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے بدعت اور مصلحت مرسلہ، یعنی بدعت اور عام مسلمانوں کی مصلحت کا کام، ان دونوں میں فرق ہے. مصالح مرسلہ کو بدعت نہیں کہا. قرآن کریم کو جمع کرنا یہ بدعت نہیں ہے. قرآن کریم پر اس کے الفاظ پر اعراب لگانا، زبر زیر لگانا، نقطے لگانا یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ اصل میں نقطے ہیں، اصل میں زبر زیر ہے، لیکن ہم لوگوں کے پڑھنے میں مشکل ہے جو عرب نہیں ہے بلکہ عجم ہیں. لیکن عرب کے لوگ تو ان کی زبان ہے، وہ جانتے ہیں کیسے پڑھا جائے گا. ہمارے لیے مشکل تھا، تو یہ عام مسلمانوں کی مصلحت کے لیے. تو ایسی بہت ساری مصلحتیں، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. تو ایسی مصلحت جو مسلمانوں کی عام مصلحت سے جڑی ہوئی چیز ہو اور وہ شریعت کے مقاصد سے میچ کرتی ہو، شریعت کے مقاصد سے تال میل رکھتی ہو، تو ایسی چیز کو بدعت نہیں کہا جائے گا. ایسی چیز کو بدعت نہیں کہا جائے گا. یہ بات آپ کے سامنے آ گئی. یہاں پر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی یہاں پر قول لکھا ہوا ہے. وقت نہیں ہے کہ اسے پڑھا جائے تفصیل سے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت سارے عمراء یعنی بہت سارے امیر جو مسلمانوں کے حاکم گزرے ہیں دنیا کے اندر، ان کے یہاں سیاست اور نظام اور سسٹم چلانے کے لیے الگ الگ انداز کی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی گئی تھیں. بہت سارے ایسے امیر آئے ہیں، ایسے ذمہ داران آئے ہیں جن کے یہاں سیاست اور نظام چلانے کے لیے ایسی نئی نئی چیزیں بنا لی گئی ہیں، بدعتیں ایجاد کر لی گئی ہیں جو شریعت کے اندر درست نہیں ہیں.
جو شریعت کے اندر درست نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لیا انہوں نے سیاست اور نظام چلانے کے لیے، یہ اس کی ضرورت نہیں تھی، شریعت کے اندر وہ بدعت ہیں۔ اگر اسلامی تعلیمات کا خیال کیا جاتا، سنت کی تربیت دی جاتی اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دیا جاتا، برائی سے روکا جاتا اور اس ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا جاتا، تو یہ بہت سارے نئے نظام اور سسٹم لگانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں۔ لوگ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور نبی کی سنت کی تربیت پاتے، بھلائی جانتے، برائی جانتے، بھلائی پر عمل کرتے، نیک کام کرتے، منکر سے اپنے آپ کو بچاتے، ایسے ہی یہ معاملہ حل ہو جاتا۔ لیکن بہت سارے عمرہ ایسے آئے دنیا کے اندر جنہوں نے بھلائی کا حکم دینے کا کام اچھی طرح سے نہیں کیا، منکر اور برائی سے روکنے کا کام اچھی طرح سے نہیں کیا، اور اب پبلک کو سنبھالنے کے لیے، عوام کو سنبھالنے کے لیے کچھ نئے نئے قانون لانے پڑے جو شریعت کے اندر بدعت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ آپ دیکھیں جیسے ہی بات آئی پینلٹی لگانے کی بات، اس کو ایسی حیثیت دے دینا کہ دین بنا لینا، یہ بدعت ہے دین کے اندر۔ لیکن اگر یہ تربیت دی جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے، تو لوگ ایسے ہی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، پینلٹی لگانے کی، فائن لگانے کی، جرمانہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے۔ یہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سرسری طور پر یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ یہ مختصر طور پر یعنی خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے 14واں قاعدہ پیش کیا گیا۔ ایک اور قاعدہ 15واں جو قاعدہ ہے اسے بھی ہم مختصر پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 15واں جو قاعدہ ہے بدعت کو پہچاننے کا، وہ قاعدہ یہ ہے کہ دین کے اندر جو چیزیں مسلمات ہیں، اسلام کے اندر کچھ چیزیں کیا ہیں؟ مسلمات ہیں، جس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، جس میں کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی حدود ہیں شریعت کے اندر، حدود کا مطلب یہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شراب پینے والے کو 40 کوڑے مارے جائیں گے، ہے نا؟ تہمت، ناحق بیجا تہمت لگانے، جھوٹی تہمت لگانے والے مرد پر جو کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائے اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی مثال کے طور پر قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، ہے نا؟ زانی، زنا کرنے والا محسن شادی شدہ ہے اگر تو اسے رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ غیر شادی شدہ ہے، زنا کر لیا، زنا ثابت ہو گیا تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اسلامی نظام کے اندر، اور 1 سال کے لیے ملک بدر، شہر بدر کر دیا جائے گا، اسے شہر بدر کر دیا جائے گا، باہر نکال دیا جائے گا، سزا ہوگی اس کی۔ یہ ساری چیزیں دین اسلام کے مسلمات میں سے ہیں۔ تو جو چیزیں شریعت اسلامیہ کے اندر ثابت ہیں، مسلم ہیں، طے شدہ ہیں، اور اس کی مقدار، اس کی کوانٹٹی کیا ہے؟ ایک دم طے ہے، اور جو چیز طے ہے وہی چیز طے ہے۔ اس کے اندر اگر اس سے کوئی خروج یعنی نکلنے کی کوشش کرے تو یہ بدعت ہے۔ اس سے کوئی نکلنے کی کوشش کرے تو کیا ہے؟ بدعت ہے۔ میں اس کے اندر ابھی داخل ہوتا ہوں جو اس کے اندر باتیں بتلائی گئی ہیں۔ میں آپ کو ایک سرسری طور پر ایک بات عرض کروں۔ آج اس طرح کی ذہنیت بہت زیادہ چل رہی ہے، اس طرح کی ذہنیت جدید دور میں بہت زیادہ چل رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ اگر قربانی کا وقت آئے، عید الاضحیٰ کا وقت آئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی بکرا لا سکتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکرے میں لوگوں کا کام چلتا تھا پورے گھر کی طرف سے، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب اگر کوئی مبالغہ آرائی کرے، دکھاوا کرے، ریاکاری کرے، ہے نا، اور فخر اور غرور اور نام کے لیے اگر کوئی 4 بکرے 10 بکرے لائے تب تو وہ حرام ہے، غلط ہے، یعنی ریاکاری دکھاوا ہے، درست نہیں ہے ایسا کرنا۔ لیکن اگر کسی کو اللہ نے حیثیت دی ہے اور وہ للہ، اللہ کی رضا کے لیے وہ جانور زیادہ لاتا ہے اور زیادہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں؟ بھئی حج کے اندر ایک جانور ذبح کر دینا کافی ہے؟ کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ ایک جانور ذبح کر دینا کافی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ 100 اونٹ ذبح کیے اللہ کے نبی نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے تو گوشت کہاں گیا اس کا؟ اللہ کے بندوں نے، غریبوں نے، مسکینوں نے اسے فائدہ اٹھایا۔ تو اس طرح سے کوئی پابندی نہیں ہے، البتہ للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہ کام ہونا چاہیے۔ لیکن آج ابھی جب قربانی کا وقت آتا ہے تو آپ عام طور پر کچھ لبرل ذہنیت کے لوگوں کی طرف سے، ذہن کے لوگوں کی طرف سے اس طرح کے بیانات سنتے ہوں گے۔
ہم نے تو بہت بار سنا ہے، بلکہ بہت سارے دروس میں خطبوں میں اس پر رد بھی کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اتنی ساری قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، قربانی کوئی واجب تھوڑی نہ ہے، فلاں علاقے میں سیلاب آیا ہوا ہے، یہ ساری قربانیاں بند کر دو، سارا بجٹ پیسہ اٹھا کر کے ان مجبوروں کے لیے بھیج دو، اور فلاں ملک کے اندر بہت زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں، یتیم لوگ رہتے ہیں، مسکین لوگ رہتے ہیں، یا فلاں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، فلاں کوئی مصیبت آ گئی، تباہی آ گئی ہے، تو کیا ضرورت ہے مثال کے طور پر قربانی کرنے کی؟ قربانی کوئی فرض تھوڑی نہ ہے بھئی قربانی مت کریں مسلمان، سارا پیسہ اٹھا کر کے اگر مسلمان قربانی بند کر دیں ایک سال اور سارا پیسہ اٹھا کر کے فلاں جگہ پر بھیج دیں تو اتنے سارے لوگ دولت مند ہو جائیں گے، ان کی ساری مشکل دور ہو جائے گی۔ ایسی رائے دینے والے، ایسی ٹپڑیاں اپنی عقل کی کرنے والے لوگ موجود رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ مسئلہ بھی آیا، بلکہ کئی مرتبہ آیا، کہتے بھئی حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، تو پھر نفلی حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمرہ ایک بار کرنا چاہیے، کافی ہے، آدمی کو بار بار نفلی عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ایک بار آپ حج کرتے ہیں، ہو گیا، اب آپ دوبارہ کرتے ہیں نفل، تیسری مرتبہ کرتے ہیں، چوتھی مرتبہ 5 لاکھ 7 لاکھ 6 لاکھ اس سے کم زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ بھئی آپ نفلی حج مت کریں، تو 5-10 سال میں جو آپ نفلی حج کر رہے ہیں اس کی وجہ سے 40 لاکھ 50 لاکھ روپے چلے جا رہے ہیں، آپ نے ایک حج کر لیا کافی ہے، اب نفلی حج مت کریں، عمرہ مت کریں، یہ سارے بجٹ اٹھا کر کے غریبوں کی مدد کر دیں۔ کوئی کہے گا کالج بنا دیتے تو اچھا رہتا، یونیورسٹی بنا دیتے تو اچھا رہتا، اس طرح کی باتیں کرنے والے ملیں گے۔ کیا ہے یہ؟ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جن کو دین اور شریعت کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے، یا اس قسم کے لبرل ذہنیت کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یا زیادہ دنیا دارانہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بڑی پذیرائی کرتے، کہتے واہ یہی تو اصل مسئلہ ہے، یہی تو کرنے کا کام ہے، یہی تو کرنے کا کام ہے، اور لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی ساری مسجد تو ہو گئی۔ بمبئی شہر کے اندر آج جماعت اہل حدیث کے اللہ کے فضل و کرم سے، اور جماعت اہل حدیث کے غیور ذمہ داران اور مخیرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے جو ان کے اموال کے ذریعے جو مدد ملی ہے، اس کے ذریعے سے آج بمبئی شہر کے اندر تقریباً 350 کے قریب مسجدیں ہو گئی۔ میرے بھائیو، اب لوگ کہتے ہیں اتنی ساری مسجدیں بمبئی شہر میں ہو گئی ہیں، کیا ضرورت ہے اتنی ساری مسجدوں کی؟ بس ہو گیا، مسجدوں کی تعمیر کا کام بند کر دو۔ ارے اب تو کالج بنانے کی ضرورت ہے، یونیورسٹی بناؤ، ہاسپٹل بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، کمیونٹی سینٹر بناؤ، میرج ہال بناؤ، فلاں کرو، اس طرح کی چیزیں یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں جب لوگ کرتے ہیں نا، تو ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہے، دنیا دارانہ سوچ رکھنے والوں کا، اس کے یہاں شریعت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے یہاں یہ سب ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے قوم کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ مسجد ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، توحید پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، بدعات اور شرک سے آگاہ ہو رہے ہیں، حلال و حرام کا پتہ چل رہا ہے، یہ قوم کی خدمت نہیں ہے، کس کی خدمت ہے یہ؟ اور قوم کی اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے کہ قوم کو شرک و بدعت سے آزاد کیا جائے، انہیں خالص توحید اور نبی کی سنت کا راستہ بتلایا جائے، جس سے جنت ملے گی، جہنم سے آزادی ملے گی۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو ان تمام چیزوں پر اپنی ٹپڑیاں لا کر کے پیش کرتا ہے۔ بھئی مدارس بہت ہو چکے، مدارس بہت ہو چکے، مدارس کی کیا ضرورت ہے؟ مدارس کی چندے کیوں ہوتے ہیں؟ مدارس کے لیے لوگ کلیکشن کیوں کرتے ہیں؟ مسجدوں کے لیے کلیکشن کیوں کرتے ہیں؟ جگہ جگہ بار بار مساجد مدارس کا اناؤنسمنٹ کیوں ہوتا ہے کلیکشن کے لیے؟ اب تو کالج، یونیورسٹی اور فلاں بنانا چاہیے۔ ان کا سوچنا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں فضول میں خرچ ہو رہی ہیں۔ کالج بنے گا تو لوگ بڑی ڈگریاں حاصل کریں گے، اور یونیورسٹی ہاسپٹل بنیں گے تو لوگ علاج کرائیں گے، اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مسجدیں بہت ہو گئی، مدرسے بہت ہو گئی، کیوں بھائی؟ سماج اور معاشرے میں شرک ختم ہو گیا، مشرکین ختم ہو گئے، بدعت کرنے والے ختم ہو گئے، گنہگار بد ختم ہو گئے، چوری سماج میں نہیں ہوتی ہے، شراب سماج میں نہیں پی جاتی ہے، شراب نہیں پی جاتی ہے، زناکاری سماج میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ زناکاری سماج میں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کتنا کرپشن ہے بھائی، سماج جرائم سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ زبردستی مسجدیں بنائی جا رہی، بلا وجہ کروڑوں روپے کا بجٹ خرچ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کی سوچ رکھنے والے، تو اس کا تعلق بھی اسی نقطے سے ہے، 15ویں پارٹ سے، 15ویں قاعدے سے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں آپ اس حوالے سے جان سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بات آئے گی۔ میں اختصار کے ساتھ اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی مثالوں میں سے امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال پیش کی ہے۔ کہتے ہیں مثال کے طور پر
زنا کی حد مقرر ہے. زنا کی کیا ہے؟ حد مقرر. آج لبرل آدمی نکلتا ہے, دنیا دارانہ سوچ رکھنے والا, وہ کہتا ہے بھائی زنا کاری کی حد کیا ہے؟ شادی شدہ ہے تو قتل کر دیا جائے گا, مطلب سنسار کر دیا جائے گا پتھروں سے مار مار کے. شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے. بھائی کیوں نہ اس کو پینلٹی تو ہے, اس پر پریشر تو ڈالنا ہے کہ وہ زناکاری نہ کرے, وہ شادی شدہ زناکاری نہ کرے, غیر شادی شدہ زناکاری نہ کرے. تو کیوں نہ اس حد کے بجائے کوئی مالی پینلٹی لگا دی جائے اس کے اوپر. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ مالی پینلٹی, یعنی کوڑے مت مارو اسے, 100 کوڑے مت مارو, بلکہ اس کے اوپر 10 لاکھ روپے پینلٹی لگا دو. زناکاری کرے گا 10 لاکھ روپے دے گا. کوئی مالی سزا, کوئی فائنینشیل مادی سزا لگا دی جائے اس کے اوپر. اب اگر کوئی آدمی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ سراسر بدعت کی بات کر رہا ہے. دین اسلام کے اندر طے ہے کہ کس جرم کی سزا کیا ہے, اور اس جرم کی سزا وہی مناسب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اور اس سزا کے علاوہ کسی اور سزا سے اس جرم پر قابو نہیں پایا جا سکتا. بھئی دنیا کے حالات دیکھ لو, ہر جگہ کرپشن پر کچھ نہ کچھ سزا ہے کہ نہیں سزا ہے. غیر اسلامی ملکوں میں, ہمارے یہاں دیکھ لو, اس ملک کے اندر بھی, اپنے وطن کے اندر, یہاں بھی بھئی اس طرح کے جو بھی جرائم ہوتے ہیں ان جرائم کی سزا متعین ہے. لیکن کیا ان جرائم کی سزا جو متعین کی گئی ہے انسانی سزا, شریعت کی نہیں, کیا اس سے زناکاری پر روک تھام ہو رہی ہے؟ آج زناکاری کے اتنے سارے واقعات پیش آ رہے ہیں, اتنے سارے زناکاری کے واقعات, حادثات رونما ہو رہے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے نہیں پرائے بھی کہتے ہیں کہ شریعہ قانون لگائیں گے تو روک تھام ہوگی, نہیں تو نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے, اسلام کے اندر بغاوت ہے کہ جو اسلامی مسلمات ہیں اس کے اوپر اس طرح کی ٹپڑیاں کرنا اور ایسی بات کرنا. تو اس طرح کا کوئی کام اگر کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کہتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ دین اسلام کے اندر بدعت قرار پائے گا. اس کی ایک بہت صریح دلیل بھی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں. حدیث رسول کے اندر ایک بہت ہی واضح مثال ہے. وہ روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اور اسے امام بخاری وغیرہ نے بھی غالباً اپنی کتاب کے اندر روایت کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے, ایک آدمی کا بیٹا, ایک آدمی کا لڑکا کسی آدمی کے یہاں کام کرتا تھا, ملازم تھا, کیا کہتے ہیں اس کو, یعنی سروس کرتا تھا. اب ہوا یہ کہ وہ اس کا گھر کے اندر جانا آنا تھا اور شیطان نے اسے بہکایا, تو اس ملازم نے اس مالک, کہہ لیں آپ, جس کے یہاں کام کرتا تھا, اس کی بیوی سے اس نے زنا کر لیا. کیا کر لیا؟ زنا کر لیا. اب اس کے باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے کیا کر لیا ہے, فلاں جہاں کام کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے, اس کی بیوی سے زناکاری کر لیا. تو اب یہ باپ چالاکی, اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا اس آدمی کے پاس پہنچا. کس کے پاس؟ وہ جس کی بیوی سے زنا کیا تھا, اس کے لڑکے نے. اس کے بعد کہا بھائی دیکھو بچے نے, لڑکے نے زناکاری کر لی ہے, اب اس کا چھٹکارا کیسے ہوگا؟ چھٹکارا کیسے ہوگا؟ یعنی کیسے میرا بچہ, میرا یہ لڑکا جس نے زنا کیا ہے, کیسے اس کو چھٹکارا ملے گا؟ فدیہ, چھٹکارے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپس میں یہ اور وہ دونوں طے کر لیے کہ ایک کام کرو, 100 بکریاں لا کر کے دے دو اور ایک خادم لا کر کے دے دو, زناکاری کا جرم معاف. بات سمجھ گئے؟ شادی شدہ نہیں تھا بچہ, لڑکا جو تھا شادی شدہ نہیں تھا. سزا کیا تھی اسلام کے اندر؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر سے باہر نکال دیا جائے گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے 100 بکریاں, اب 100 کوڑے کے بدلے میں 100 بکریاں لا کر کے دے دیا, اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا تھا نا, شہر سے باہر نکالا, اس کے بدلے میں ایک خادم لا کر کے دے دیا. اب اس نے آ کر کے کہا, یعنی اس باپ نے آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی, میرا بیٹا فلاں فلاں جگہ کام کرتا تھا اور فلاں کی بیوی, اس کی بیوی سے زناکاری کر لی. میں نے اپنے بچے کا فدیہ چھڑانے کے لیے جو سامان دیا جاتا ہے اس کو فدیہ کہتے ہیں, میں نے 100 بکریاں اور ایک خادم دے کر کے اپنے بچے کو چھٹکارا دلا دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, سنو ادھر, یہ نہیں چلے گا, اس کی شریعت میں گنجائش نہیں. آپ نے فرمایا المئۃ شاۃ,
والخادم رد علیک، یہ 100 بکریاں اور خادم جو تم نے اس کو دیا ہے یہ واپس ہوں گے تم کو، یہ 100 بکریاں اور خادم تم کو واپس ہوں گے، یعنی وہ تم کو واپس ملیں گے، وہ نہیں کفارہ نہیں ہو سکتا اس سے۔ آپ نے فرمایا وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ 100 وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ ایک دم صریح دلیل ہے کہ ایسا کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن آپ نے اس کو کبھی آپ نے لوٹایا۔ وہ 100 بکریاں اور خادم واپس لے کر کے جاؤ اور بیٹے کو یہاں دو، 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس میں اگر کوئی، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ارے بھائی جان چلی جاتی ہے قتل کے بدلے قتل کرنا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا اور اس کے فیملی کا کیا ہوگا اور یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، تو جس کو اس نے قتل کیا تھا اس کے گھر والوں کا کیا ہو رہا ہے؟ تو قتل کا بدلہ قتل، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ دیت کی پرمیشن دی ہے۔ اگر گھر والے لوگ دیت کے لیے راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دیت یعنی خون بہا ادا کر دیں، اس کا نظام ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں نہیں، جان چلی جانا بہت بڑی بات ہے، کچھ خاص کچھ رسمی طور پر بطور یعنی مثال کچھ چیزیں طے کر لینی چاہیے اور اس پر سیٹلمنٹ کر لینا چاہیے، کم سے کم جان بچ جائے گی تو گھر، فیملی، خاندان میں بہت کچھ کام ہو سکے گا، اور جان ہی چلی جائے گی تو پھر تو زندگی پورا خاندان تباہ ہو۔ اس طرح کی یعنی لبرل سوچ والے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ یہ شریعت ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، اس لیے اس میں ایسی کوئی چیز لاتا ہے تو کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ اس سلسلے کی ایک دوسری بات بھی ہے، اور وہ آخری بات ہے اس موضوع کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ اس میں اس جو بدعت کا جو قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک شکل اور آتی ہے، وہ ہے ہیلہ۔ ہیلہ جانتے ہیں نا؟ ہیلہ ہے کسی حرام کو حلال کرنے کا ہیلہ، کسی حرام کو حلال کرنے کا ہیلہ، یا کسی واجب سے چھٹکارا لینے کا ہیلہ، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ میں آخری مثال دیتا ہوں، یہ اس سلسلے کی مثال خلاصے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایک حرام کو حلال کرنے کی مثال، بہت زندہ مثال ہے، سماج کی مثال ہے، اور وقت نہیں ورنہ میں لمبی گفتگو بھی کرتا اس پر، ہو سکتا ہے آگے گفتگو کریں۔ وہ ہے وقت کا، موجودہ وقت میں ہونے والا حلالہ۔ حلالہ کیا ہے؟ شریعت میں حرام ہے، وہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے، دونوں پر لعنت فرمائی۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کیفیت اور اس کی شکل آپ جانتے ہیں کہ 3 طلاق مکمل ہونے کے بعد، یعنی 3 طلاق ایک مجلس کے دے دینا اور ایک مجلس کے 3 طلاق کو 3 مان لینا، اور اس کے بعد اب اس کے رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، اور اس کے بعد اب ضروری ہے کہ کسی اور سے نکاح کرواؤ تو باقاعدہ معاہدہ کر کے کہ بھائی آپ نکاح کر لیں اور آپ رات میں صحبت کریں اور اس کے بعد صبح میں آپ طلاق دے دیں تاکہ وہ میری بیوی میرے لیے پھر دوبارہ کیا ہو جائے؟ حلال ہو جائے۔ ایک حرام کو حلال کرنے کے لیے ہیلہ اختیار کیا گیا، ایک حرام کو حلال کرنے کے لیے ہیلہ اختیار کیا گیا، یہ بھی بدعت، یہ بھی کیا بدعت ہے؟ اب یہ مسئلے تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن کوئی بدعت نہیں کہتا ہے، اسے بدعت نہیں کہتا ہے، گناہ کا کام سمجھتا ہے لیکن بدعت نہیں سمجھتا۔ یہ بدعت بھی ہے، صرف گناہ کا کام نہیں ہے، بدعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر۔ دوسری ایک اور مثال، یہ تو بات کس کی ہو گئی؟ حرام کو حلال کرنے کے لیے مثال ہوگی۔ ایک اور مثال کیا ہوگی؟ ایک واجب کو ختم کرنے کے لیے، واجب کو ختم کرنے کے لیے ہیلہ۔ وہ ہیلہ کیا ہے؟ ہیلہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم اور آپ جانتے ہیں 140 بکریاں جب کسی انسان پر واجب کے ہاں ہو جاتی ہیں، بکریوں کی زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، 40 بکریاں، 39 بکریوں تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 39 بکریوں تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی 40 ہوگی تو 1 سال کا ایک بچہ، بکری کا بچہ زکوٰۃ میں نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مقدار کب تک چلے گی؟ یہ چلے گی 119 تک، یعنی 119 تک، 40 50 60 70 80 90 100 110 115 119 تک ایک ہی بکری ادا کرنا ہے۔ جیسے 120 ہوگا 2 بکری ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس 40 بکری ہے اور آپ کے بھائی کے پاس 40 بکری ہے تو دونوں کے اوپر ایک ایک بکری واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ 2 بکریاں دینی پڑیں گی، ایک بکری آپ کو دینی پڑے گی، ایک بکری آپ کے بھائی کو دینی پڑے گی، کیونکہ آپ دونوں کے پاس 40 ہے، 40 کے اوپر ہے، 45 مثال کے طور پر۔ لیکن اگر اسی 45 دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے،
90 बकरियां अगर हो जाएं तो एक ही बकरी वाजिब होगी कि नहीं वाजिब होगी? क्योंकि 40 से लेकर के 120 तक 119 तक एक ही बकरी वाजिब होती। अब है वो अलग अलग, आधा 40-45 आपका है, 40-45 आपके भाई का है, लेकिन हीला करके 2 बकरी देने के बजाय 1 बकरी देने के लिए कि भाई 1 बकरी बचा लें, 1 बकरी कम अदा करना पड़े, इस मकसद के लिए दोनों हीला करें और दोनों भाई अपनी बकरियों को इकट्ठा कर ले और एक भाई अपनी बकरियों को दूसरे भाई को टेम्परेरी हिबा कर दे, गिफ्ट दे दे, टेम्परेरी दे दे कि भाई ये बस यह साल पूरा हो रहा है, मैं आपको दे रहा हूं और 1 हफ्ते के बाद वो बकरियां फिर मेरे पास आ जाएंगी, ताकि ज़कात वसूल करने वाला आए तो वो एक आदमी के पास देखे, 90 बकरियां देखे और एक ही बकरी वाजिब होगी वो लेके चला जाए। और यही अगर 45-45 हम दोनों के पास अलग अलग रहेंगी तो 2 बकरियां वाजिब होगी। तो एक वाजिब को खत्म करने के लिए हीला अख्तियार किया गया। ये भी क्या है? हराम है। और हराम के साथ साथ क्या है? हराम के साथ साथ बिदअत है। तो ऐसे किसी भी मुसल्लमात को टच करने के लिए जो भी काम किया जाता है, कायदा है शरीयत का कि इसको बिदात कहते हैं और ये बिदात है, ये पहचान का एक तरीका है। बहरहाल इस तरह की और भी चीज़ें हो सकती हैं। एक मिसाल अगर कहें तो 1 मिनट में एक मिसाल और पेश कर दूं मैं। नमाज है, हम ये बात जानते हैं कि रोज़े के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है कि रोज़े का फिदिया है। रोज़े का क्या है? फिदिया है। एक आदमी अगर रोज़ा नहीं रख सकता है, इस कदर ऐसा मरीज़ है कि वो बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, या इस कदर बूढ़ा हो चुका है कि अब वो ताकत उसके अंदर नहीं आ सकती कि वो रोज़े रख सके, तो ऐसी सूरत, लेकिन जिंदा है, वो बाहयात है, तो ऐसी सूरत में क्या करने का है? अल्लाह के नबी की हदीस से पता चलता है कि उसके लिए फिदिया है। हर रोज़े के बदले में 1 मिस्कीन को खाना खिला देना, या हर रोज़े के बदले में आधा सा अनाज दे देना, पका के खिला दें, एक साथ में खिला दें, या अनाज एक साथ में बांट दें, या डेली अलग अलग बांट दें, कोई मसला, ये फिदिया है। अब कोई आदमी इस रोजे के मसले को ले जाकर कहां फिट कर दे? नमाज पर फिट कर दे कि भाई अगर मैं नमाज ना पढ़ूं तो इसके बदले में इसका क्या फिदिया हो सकता है? 2 किलो अनाज दे दूं चल जाएगा, 1 मिस्कीन को खाना खिला दूं चल जाएगा। और क्या कहे रोजे में ऐसा है तो नमाज में भी ऐसा कर लेते हैं, रोजे में ऐसा है तो नमाज में भी ऐसा कर लेते हैं। तो क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा ये बिदअत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने रोजे के बारे में बतलाया है, लेकिन नमाज के बारे में ऐसी कोई शक्ल, ऐसा कोई तरीका अल्लाह के नबी ने नहीं बतलाया। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो इस 14वें कायदे के अंदर आती हैं, 15वें कायदे के अंदर आती हैं, और इसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि किस तरीके से है ना बिदात जो है वो शरीयत के अंदर दाखिल होती हैं और हमें किस तरह से आगाह और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को, सारे मुसलमानों को बिदात की परख करने की, बिदात को पहचानने की तौफीक अता फरमाए और उसके जो क़वाइद ज़ाबित हैं शरीयत के, उसे करीब से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, ताकि बिदात से हम और आप अपने आप को बचा सकें और बिदात की संगीनी, ख़तरनाकी, उसकी लानत जो हमारी और आपकी ज़िंदगियों में आती है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उससे बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।